بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند کیا ہے اور اس کا مسلک و مشرب کیا ہے، اختصار کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ قسط نمبر 44۔ قطب سبحانی امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی علیہ رحمۃ اللہ الباری، دارالعلوم دیوبند کے دوسرے سرپرست حضرت نانوتوی کے دست راس اور رفیق خاص حضرت گنگوہی تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تو حاجی صاحب نے 40 دن کی قلیل ترین مدت میں آپ کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ حاجی صاحب نے آپ کا حال دریافت کرنے کے لیے ایک خط بیعت کے بعد لکھا، جس کا جواب حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے یوں دیا تھا کہ شریعت طبیعت بن گئی، امور شرعیہ میں تضاد نظر نہیں آتا، مدح و ذم یکساں ہو گئے۔ 22 سال تک آپ کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی۔ گنگوہ میں تا حیات دور حدیث شریف کی 10 کتابوں کا درس اکیلے دیتے رہے۔ فقہ میں کامل دسترس حاصل تھی، چنانچہ امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ جیسے محدث اور محقق، جو علامہ شامی جن کی فتاوی شامی کبھی 12 جلدوں میں اور کبھی آج کل وہ تقریباً 18 جلدوں میں چھپ کر آئی ہے، تو حضرت شاہ صاحب علامہ شامی کو فقیہ و نفس کا مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو فقیہ و نفس کہا کرتے تھے۔ فقہ میں حضرت کی ضخیم فتاوی رشیدیہ چھپ کر آ چکی ہے۔ پھونک کر اپنے آشیانے کو بخش دی روشنی زمانے کو۔ حضرت حکیم الامہ مجدد الملہ مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی فاروقی علیہ رحمۃ اللہ الباری، قدسی صفات عالم ربانی ترجمان اسلام۔ شوق آمادہ ہے اس پر کچھ فکر کرے، محو حیرت ہے کس سے چھوڑے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ 1299 ہجری میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، اور آپ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کے بڑے پیارے شاگرد تھے۔ اسی لیے انہوں نے آپ کو دارالعلوم سے فراغت کے موقع پر کہا تھا کہ اے اشرف علی، خدا کی قسم جہاں تم جاؤ گے بس تم ہی تم ہوگے، باقی سارا میدان صاف ہوگا۔ بہوالِ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، صفحہ 94، بابت ماہ مارچ 2002۔ آپ کی 1000 تصنیفات ہیں اور سب کے سب حقوقی طبع شروع ہی سے عام ہے، محفوظ نہیں ہے۔ تفسیر میں آپ نے بیر القرآن ضخیم تفسیر اور فقہ میں امداد الفتاوی ضخیم 6 جلدوں میں لکھا ہے، اور حدیث میں اعلاء السنن لکھوایا جو کوئی 18 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں احناف کے تمام مستدلات جمع ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے متعلق سنسکرت زبان کی صدیوں پرانی کتاب کہ جس کی 12 جلدیں بنارس میں اور بقیہ 20-30 جلدیں کسی اور جگہ ہیں اور 1 جلد ڈھاکہ میں ہے، اس میں پیشن گوئی ہے کہ ہندوستان کے ایک یگانے روزگار شخصیت ہوگی، علم بہت ہوگا، شہرت کافی ہوگی۔ ایسا ریشی انسان صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اس سے ہزاروں لوگ مستفید ہوں گے۔ اس کا وطن تھانہ بھون ہوگا، مولانا کی اولاد نہ ہوگی مگر روحانی اولاد بہت ہوگی، اور سب دیندار لوگ ہوں گے اور متقی ہوں گے۔ یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں پیشن گوئی ہے، بحوالِ بزم اشرف کے چراغ۔ آپ کے حلقے ارادت میں عوام الناس کے علاوہ سینکڑوں فضلاء و مشاہیر علماء کا ایک بڑا طبقہ بھی ہے، جن میں
حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی، حضرت مولانا عبدالماجد دریابادی، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب صدیقی، حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی ہیں رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے تعلیمی، تربیتی، اصلاحی، دعوتی کارنامے خوب انجام دیے ہیں۔ حضرت کے ملفوظات اور خطبات 10 سے بھی بہت زیادہ ضخیم جلدوں میں مطبوع ہیں۔ آج بھی دم توڑتی انسانیت کو یہ خطبات آب حیات کا کام دے رہے ہیں۔ حضرت کی عورتوں کے لیے تصنیف کردہ کتاب بہشت زیور ہے، جس کے بے شمار ایڈیشن ملک اور بیرون ملک میں بہت ساری زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں، اور وہ ہر اہل علم گھرانے کی ضرورت اور زینت بنی ہوئی ہے۔ حضرت حکیم الامہ کو حضرت حاجی صاحب سے خلافت حاصل تھی، جبکہ حضرت حاجی صاحب مکہ میں تھے، لیکن حضرت تھانوی جو دارالعلوم دیوبند میں طالب علم تھے، بذریعہ خط آپ نے اصلاحی تعلق قائم کیا تھا۔ فراغت کے بعد مکہ شریف جا کر باطنی اکتساب فیض کیا۔ آخر میں حضرت حاجی صاحب کی ارشاد پر خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کو آباد کیا، جس سے ہزاروں مسلمانوں کو مسیحائی عطا ہوئی اور ان گنت انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب ہوا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں مولانا عبدالماجد صاحب دریابادی نے فرمایا ہے کہ حضرت حکیم الامہ، جس کسی نے ان کا لقب اول بار رکھا، وہ بجائے خود بھی ایک حکیم اور عارف اور ترجمان حقیقت ہوگا۔ بحوالِ معاصرین صفحہ 21۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 45 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔